السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی موت کب اور کیسے واقع ہوئی؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ فتح کرنے کے بعد آخر کہاں گئے؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی موت کب اور کیسے واقع ہوئی؟ آخر جس انسان نے 70 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، اس نے باقی زندگی کیسے گزاری؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہماری تاریخ اور مدارس کی کتب یہ تو بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں سپہ سالاری کرتے ہوئے سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے عرصے میں فتح کر لیا. تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ فتح کرنے کے بعد آخر کہاں گئے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو کس دردناک طریقے سے شہید کیا گیا اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی عبرتناک موت کا سبب کیا تھا. ناظرین، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور اور ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال کی عمر میں حملہ کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا. ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے. اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا. جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا تھا وہ بہت لمبا تھا. یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، مغرب میں مالوے کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام تر علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا. مگر یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا. شمالی سندھ، جس پر راجہ داہر کے بڑے بھائی داہر سیہ کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر حکومت کی حکمرانی تھی. دونوں بھائیوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ داہر نے اپنی نجومیوں اور اپنے درباریوں کے کہنے پر اپنی سگی بہن لاڈلی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. نجومیوں کے مطابق لاڈلی بہت زیادہ خوش نصیب تھی، جس سے اس کی شادی ہوئی حکومت اس کے پاس رہتی. راجہ داہر کے بڑے بھائی دہریسا کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا. اس سے پہلے کہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی، راجہ دہریسا چچک کی بیماریاں کا شکار ہو کر مارا گیا. اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا. ملک سندھ میں بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھی. ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے. اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے سفر کر رہی تھیں، لیکن دیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کے نشانہ بن گیا اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا. ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے. اس لیے حجاج بن یوسف اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے سے نبھانے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے منفی جواب میں اس حملے کی نوبت آن پہنچی. اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا. مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے. روم اور فارس کی عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے. ان کی جنگی تکنیکی ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس لیے دیبل، جو موجودہ کراچی کے آس پاس کوئی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکبا دیگرے فتح کرتے چلے گئے. فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ ان علاقوں کی اچھی تربیت اور دیکھ بھال تھی. اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کرا دیا، جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے، اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی ہے. اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کے سالانہ وظیفے بھی بیت المال سے مقرر کیے. وہ اب عوام الناس میں اتنے زیادہ مقبول ہو گئے کہ شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ ان کا مجسمہ تعمیر کروا دیا.
اس کہانی کا تاریخ باغ اب شروع ہوتا ہے کہ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ کچھ 19 سال لکھا ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں، یعنی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ فتح کرنے کے تقریباً 2 یا 3 سال تک زندہ رہے۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی۔ مورخین ان کی موت کے حوالے سے کچھ متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ اچانک محمد حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید ابن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روکنے، محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد ان کا بھائی سلیمان جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، مگر اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات و کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہی حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں سزا کا نشانہ بنایا۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ چچنامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ دہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ کی بیویوں اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ دہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا۔ اس بات پر سلمان بن عبد الملک بہت زیادہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے میرے پاس واپس لے آؤ۔ اس کے اس حکم پر عمل ہوا، اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ کے راستے ہی میں دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ دہر کی بیویوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا تو اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البلادری کی کتاب بلادان سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی موت کے بعد سلیمان نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا، اس نے حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا، چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم فاتح کی اذیت ناک موت کا سبب بنے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔